نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت پر چند بنیادی باتیں عرض کی تھیں، جس میں مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کا طرز اور تدریجی پالیسی خاص طور پر ذکر کی گئی تھی۔ اب آئندہ سبق میں ہم قادیانی شبہات کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے کہ مرزے کے دعوی نبوت پر قادیانی کون سے شبہات پیش کرتے ہیں، ان شبہات کے جوابات کیا ہیں۔ لیکن ان شبہات کو جاننے سے پہلے اور ان کے جوابات جاننے سے پہلے چند اصولی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ایسی اصولی باتیں ہیں کہ اگر بندہ ان کو جان لے، سیکھ لے، سمجھ لے اور پھر ان کو مستحضر رکھتے ہوئے قادیانی سے گفتگو کرے تو حق غالب آتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے اور قادیانی کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ان اصولی باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا دعویٰ یہ مطلق اجرائے نبوت کا نہیں ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے، بس ایک خاص قسم کی نبوت جاری ہے، اور وہ خاص قسم کی نبوت نبی علیہ السلام کی اتباع سے ملتی ہے۔ چونکہ اس نبوت میں انسانی محنت کو دخل ہے، اس لیے اس نبوت کو واقعی نہیں کہہ سکتے، اس نبوت کو کسبی کہتے ہیں۔ اور قادیانی ایسی نبوت کا نام ذلی اور بروزی نبوت رکھتے ہیں۔ چونکہ قادیانیوں کا دعویٰ ایک خاص قسم کی نبوت کے اجرا کا ہے، اس لیے ان سے اس خاص دعوے پر خاص دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یعنی قادیانی پہ لازم ہے کہ ایسی خاص دلیل پیش کریں جس میں ذلی، بروزی اور کسبی نبوت کا ذکر ہو، اور اس بات کا بھی ذکر ہو کہ وہ نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملتی ہے اور وہ نبوت آپ کی اتباع سے ملتی ہے۔ دوسری اصولی اور ضروری بات، قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی قسم کی نبوت جاری ہے، لہٰذا قادیانی اس نئی قسم کی نبوت کی اجرا پر پچھلے گزشتہ انبیاء کرام والی نبوتوں اور ان نبوتوں کے دلائل پر مشتمل آیات کو پیش کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ قادیانیوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی نئی نبوت کے ثبوت کے لیے نئی نبوت کے دلائل اور تفصیل پر مشتمل آیات پیش کرے، سابقہ انبیاء کی نبوتوں پر مشتمل آیات پیش نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، قادیانی وہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقط ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی، اور وہ شخص مرزا قادیانی ہے۔ لہٰذا قادیانی پہ لازم ہے کہ ایسی دلیل پیش کریں جس میں نبی علیہ السلام کے بعد ایک ہی شخص کو نبوت ملنے کا ذکر ہو، مطلقاً اجرائے نبوت کا ذکر نہ ہو، بلکہ خاص ایک شخص کے لیے نبوت کے اجرا کا ذکر ہو۔ چوتھی اور اہم بات، ختم نبوت اور اجرائے نبوت کی بحث میں قادیانیوں کے ذمے دو دعووں کا ثبوت ہے۔ پہلا دعویٰ تو خاص قسم کی نبوت کے اجرا کا ہے، یعنی ذلی بروزی نبوت کے اجرا پر دلیل دیں، اور دوسرا دعویٰ مرزا قادیانی کے دعوے نبوت کی صداقت کا ہے۔ یعنی اگر بالفرض قادیانی یہ بات ثابت بھی کر دیں کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے اور خاص قسم کی یعنی ذلی بروزی نبوت ہی جاری ہے، تو تب بھی قادیانیوں کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ مرزا قادیانی بھی نبی ہے اور اس میں نبوت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پانچویں اور اہم اور ضروری بات، قادیانیوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں جو آیات اور حدیث پیش کی، انہیں امت کی قدیم مفسرین، محدثین اور مجددین کی تفہیم کی روشنی میں سمجھا جائے۔ آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح میں امت کے اکابرین نے جو لکھا ہے وہی حجت ہوگا۔ اگر اس اسلاف کے خلاف عقیدہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ امت کے پہلے طبقے نے قرآن و سنت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، تو پھر تو اسلام سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ پھر تو گویا یہ دعویٰ ہے کہ 1400 سال میں بھی امت قرآن و حدیث کی صحیح مراد نہیں سمجھ سکی، اور پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر گزشتہ امت کے نظریات آج غلط ثابت ہو رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آئندہ دور میں یہ نئے پیش آنے والے نظریات بھی غلط ثابت ہو جائیں۔ اس لیے اس اسلاف پر اور ان کے فہم پر بھروسہ ضروری ہے۔ آپ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ 351 کو دیکھیں تو اس میں مرزا بھی لکھتا ہے کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور اس کا فہم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر مرزا خان یہ بھی لکھتا ہے کہ ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے جن کو ہر صدی میں فہم قرآن عطا ہوا، جنہوں نے قرآن شریف کی اجمالی مقامات کو حدیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر زمانے میں تعریف مانوی سے محفوظ رکھا، مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے
ہر ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہیں۔ ان دونوں والوں میں مرزا قادیانی کھل کر لکھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا تھا۔ اب ہمارا قادیانیوں کو ہماری دعوت یہی ہے کہ جب پہلے لوگوں کو قرآن کا فہم عطا ہوا اور ان کے ذریعے سے ہی اللہ نے قرآن کو مانوی تعریف سے بچا کے رکھا، تو پھر ان کے فہم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ قادیانیوں کو اپنے دعوے کے دلائل میں ان شرائط اور اصولی باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کی بات قابل توجہ نہیں ہے۔ کون سی باتیں؟ کہ جو دلائل پیش کریں ان میں ذلی بروزی نبوت کا ذکر ہو، دلائل میں اس نبوت کا ذکر ہو جو نبی علیہ السلام کے بعد جاری ہے، دلائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی شخص کو نبوت ملنے کا ذکر ہو، دلائل میں نبوت کے کسبی ہونے کا ذکر ہو، یعنی محنت و عبادت کے ساتھ نبوت ملنے کا ذکر نہ ہو، دلائل میں مرزا بلکہ نبوت ملنے کا ذکر ہو، محنت اور کسب کے ساتھ نبوت ملنے کا ذکر ہو، دلائل میں مرزا قادیانی کی نئی نبوت پر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی پرانی نبوت والی دلیل کا ذکر نہ ہو۔ مرزا نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر نئے دلائل ہوں۔ دلائل میں دو دعووں کو ثابت کیا جائے، پہلا اجراء نبوت کا اور دوسرا مرزا قادیانی کی نبوت کا۔ قادیانیوں پر لازم ہے کہ اپنی پیش کردہ دلیل پر اسلاف امت کو بطور گواہ بھی پیش کریں۔ اجراء نبوت پر قادیانی شبہات اور ان کے جوابات، اجراء نبوت کے قادیانی عقیدے کو سمجھنے اور اس سلسلے میں پیش کی جانے والے قادیانی شبہات کی حقیقت اور ان کے جوابات جاننے کے لیے دو باتوں کا جاننا بھی مفید ہے۔ پہلی بات یہ کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت میں کیا پالیسی اختیار کی، اور دوسری بات یہ کہ مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ کیا ہے، یعنی اس نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت تک پہنچنے کے زمانے کو اگر تقسیم کیا جائے تو کل 5 ادوار بنتے ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت میں جو تدریجی پالیسی اختیار کی ہے، اگر آپ اس کو زمانے پر تقسیم کریں تو 5 دور بنتے ہیں۔ پہلا دور جس میں اس نے کہا محدث آئیں گے، دوسرا دور جس میں اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، تیسرا دور جس میں دبے لفظ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور چوتھا دور جس میں اس نے دعویٰ نبوت سے واضح طور پر رجوع کیا، اور پانچواں دور جب اس نے ذلی بروزی نبوت سے تشریح نبوت تک کا دعویٰ کیا۔ یہ 5 دور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب تک کی گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ اگر آپ کو قادیانیوں سے گفتگو کرنی ہے تو آپ پہلے اصولی باتیں طے کر لیں، ان کو سمجھ لیں۔ وہ 5 اصولی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ کے لیے گفتگو کرنا آسان ہوگا، اور میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قادیانی مرتے مر جائیں گے، اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، نہ قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کر سکیں گے اور نہ ہی احادیث نبویہ میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر سکیں گے۔ قادیانیوں کا چکر کیا ہے کہ دعویٰ خاص کرتے ہیں، دلیل عام دیتے ہیں، دعویٰ کوئی اور کرتے ہیں، دلیل کوئی اور دیتے ہیں، بات کچھ اور کرتے ہیں اور اس پر دلیل کوئی اور دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اصولی باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ اصولی باتیں ہوں گی تو پھر آپ کے لیے قادیانیوں سے گفتگو آسان ہوگی۔ اور دوسرا، مرزا قادیانی نے جو دعویٰ نبوت میں تدریجی پالیسی اختیار کی ہے، اس کو اگر آپ زمانے پر تقسیم کریں تو 5 دور بنتے ہیں۔ ان 5 ادوار کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو مرزا قادیانی کے مزاج کا علم ہو سکے کہ اس کا مزاج کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا، اس نے کس انداز سے دجل اور فریب چلایا ہے۔